أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون. صدق اللہ العظیم. یہ سورۃ النحل کی آیت مبارکہ نمبر 87 ہے. اس سے قبل کی آیات میں ہم یہ بات پڑھ چکے ہیں کہ رب العالمین سارے دلائل دینے کے بعد اور جن لوگوں نے ان توحید کے دلائل کو نہیں مانا، کفر پہ اڑے رہے، ان کو آخرت کے عذاب کی ایک جھلک دکھا رہے تھے کہ کس طرح انبیاء ان پہ گواہ کے طور پہ اپنی اپنی امتوں پہ پیش ہوں گے، اور انبیاء کی گواہی کے بعد کس طرح انہیں عذاب میں جھونک دیا جائے گا، اور جن لوگوں کو انہوں نے شریک کیا تھا اللہ کا، ان کے ساتھ وہ کیسے باس مباحثہ کریں گے اور وہ انہیں پہچاننے سے انکار کر دیں گے. اس آیت مبارکہ کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی جا رہی ہے، والقو، اور وہ ڈالیں گے، الہ، طرف، اللہ کی، یومئذ، اس دن، السلام، عاجزی، وضل، اور گم ہو جائے گا، عنہم، ان سے، ما کانوا یفترون، جو وہ افتراء باندھا کرتے تھے، جو جھوٹ وہ باندھا کرتے تھے. اور اس دن اللہ کے سامنے وہ خود جھک جائیں گے اور بھول جائیں گے وہ جھوٹ جو اللہ کے اوپر وہ باندھا کرتے تھے. یعنی ایسی مقدس ہستیوں کے بارے میں جو نظریات انہوں نے گھڑ رکھے تھے کہ وہ انہیں عذاب سے بچا لیں گے، قیامت کے دن انہیں اللہ کی پکڑ سے چھڑا لیں گے، ایسے خود ساختہ عقائد میں سے اس دن انہیں کچھ بھی یاد نہیں رہے گا، اور عذاب کو دیکھ کر ان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ جائیں گے. کسی فریاد رس کو وہاں پہ نہیں پائیں گے. کوئی مشکل کشا اور حاجت روا جن کو وہ دنیا میں پکارا کرتے تھے، وہاں ان کی مشکل کشائی اور حاجت روائی نہیں کرے گا. ذرا غور فرمائیے کہ آخرت میں ان شرک کرنے والوں کا معاملہ کیسا ہوگا کہ نبیوں کی دعوت کو چھوڑ کے جن دیوی اور دیوتاؤں کو وہ پکارتے رہے تھے اور اس خوش فہمی کے اندر مبتلا تھے کہ وہ دیوی اور دیوتے ان کو آخرت میں عذاب سے بچا لیں گے. لیکن اب وہ اپنی آنکھوں سے عجیب منظر دیکھ رہے ہیں کہ یہاں تو اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی بھی نہیں. اس طرح کسی شاعر نے کہا کہ توقع تھی وہ جن سے خستگی میں داد پانے کی، توقع تھی وہ جن سے خستگی میں داد پانے کی، وہ ہم سے بھی زیادہ کشتہ تیز ستم نکلے. تو پھر آگے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور اس سے بڑھ کے صدو، روکا، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، زدناہم، زیادہ کر دیا جائے گا، عذاباً، ان کا عذاب، فوق العذاب، اس عذاب پہ، بما کانوا یفسدون، اس سبب سے کہ وہ زمین پہ فساد پھیلایا کرتے تھے، کہ جنہوں نے ایک تو خود کفر کیا اور پھر دوسرے لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا. ہم ان کو دوہرا عذاب دیں گے اس لیے کہ وہ زمین پہ فساد پھیلایا کرتے تھے. یہاں کفار کے ان لیڈروں کا ذکر ہے جو اہل ایمان پہ، جو ایمان لانا چاہتے تھے، ان کو مختلف طریقوں سے ایمان لانے سے روکتے، انہیں سزائیں دیتے، ان کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرتے.
اور مختلف حربے اور طریقے اسلام کے خلاف استعمال کیا کرتے تھے تاکہ لوگوں کو اسلام کی طرف آنے سے، راہ ہدایت قبول کرنے سے روکیں، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کو دوہرا عذاب دیا جائے گا، کیونکہ وہ لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف آنے نہیں دیتے تھے۔ تو آگے رب العالمین نے فرمایا وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اور جس دن ہم لائیں گے، نبعث ہم لائیں گے، فی کل امت شہیدن ہر ایک امت پہ گواہ، علیہم ان کے اوپر، من انفسہم انہی میں سے۔ یہ آیت ہم پہلے بھی آیت نمبر 84 کے اندر یہی مفہوم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ رب العزت قیامت کے روز ساری امتوں پہ ان کے پیغمبر کو بطور گواہ کے طور پہ پیش کریں گے۔ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ، اور اے آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو ان سب پہ گواہ کے طور پہ پیش کریں گے۔ وَنَزَّلْنَا، اور نازل کیا، علیہ کا تیرے اوپر، الکتاب اس کتاب کو، تبیاناً جو واضح کرتی ہے، جو کھول کے بیان کرتی ہے، لکل شیء ہر چیز کو، وہدن اور ہدایت ہے، وبشرا اور رحمت ہے، للمسلمین مسلمانوں کے لیے، ماننے والوں کے لیے۔ یعنی یہ آیت کا پہلا حصہ تو ہم پہلے بھی مطالعہ کر چکے، اور سورہ الاحزاب کے اندر بھی یہی الفاظ بیان کیے گئے کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً ہم نے آپ کو بھیجا ہے گواہی دینے والا، خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر، اور اللہ کی طرف بلانے والا، اور اس کے حکم سے ایک روشن چراغ جس سے لوگوں کو ہدایت ملتی ہے۔ اسی طرح سورہ المزمل کے اندر فرمایا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا، کہ ہم نے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ایک گواہی دینے والا رسول بنا کے بھیجا ہے، جیسا ہم نے بھیجا تھا فرعون کی طرف ایک رسول۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی اپنے امتیوں کے بارے میں اور قریش کے بارے میں، یہاں تک قریش مکہ اور مدینہ میں رہنے والے اور آپ کی زندگی کا تعلق ہے، وہاں تک تو ہؤلاء تک یہ بات پوری ہو جاتی ہے کہ وجئنا بک شہیدا علی ہؤلاء، کہ آپ نے براہ راست ان کو دعوت دی اور آپ نے براہ راست ان سارے لوگوں کو اللہ کا دین پہنچایا، لیکن یہ ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ ہے، اور آپ چونکہ عالمگیر نبی ہیں اور آپ کی نبوت عالمگیر نبوت ہے، باقی جتنے پیغمبر بھی آئے ان کی جتنی امتیں بچی ہوئی ہیں، جتنی امتیں باقی ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد آپ کی امت بن جاتی ہیں۔ اس لیے یہ کار نبوت کی ذمہ داری، اس دعوت کو پہنچانے کی ذمہ داری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں پہ عائد کر گئے ہیں کہ یہ دین جو میں نے تم تک پہنچایا ہے، اب تمہارا کام ہے
کہ پوری دنیا پہ جتنی امت دعوت ہے اس تک اس دین کو پہنچانا۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور ہم نے آپ پہ یہ کتاب نازل کی ہے کہ یہ کتاب ساری چیزوں کو کھول کے بیان کرتی ہے۔ بعض مفسرین نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر کے اندر یہ بات بھی لکھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دوسری امتوں پہ گواہی دیں گے وہ گواہی قرآن حکیم کی بنیاد پہ ہوگی کہ قرآن حکیم کے اندر باقی ساری امتوں کے اعمال کو کھول کے بیان کر دیا گیا ہے، اور قرآن حکیم میں جتنی چیزیں بیان ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری حق اور سچ ہے، کیونکہ اس کتاب کے اندر سچی تعلیمات موجود ہیں۔ تو آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کی بتائی ہوئی تعلیمات کی بنیاد پہ ساری امتوں پہ بطور گواہ پیش ہوں گے کہ ان سارے پیغمبروں نے اپنی اپنی امت پہ اس تیری دعوت کو اور اے اللہ تیری تعلیم کو پورے کا پورا پہنچایا، اور یہ کتاب جو ہے یہ ہدایت اور رحمت اور خوشخبری سنانے والی ہے ان لوگوں کو جو اس پہ ایمان لاتے ہیں۔ تو وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، جیسے اس آیت مبارکہ کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی جا رہی ہے کہ ہم نے اس امت کو امت وسط بنایا ہے تاکہ اے پیغمبر تم لوگوں پر گواہ بنو اور رسول تم پر گواہ بنے کہ یہ امت بھی ان دوسری امتوں پہ گواہی کے طور پہ پیش ہوگی۔ یہ امت وسط ہے اور پیغمبر علیہ السلام اس رسول تم پر گواہ ہوں گے، یعنی اللہ کے رسول اپنی امت کے بارے میں گواہ ہوں گے کہ میں نے یہ ذمہ داری اپنی امتیوں پہ ڈالی تھی، اس لیے یہ ذمہ داری بڑی نازک ذمہ داری ہے۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، تم نے اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے اللہ سے استعانت، مدد اور صبر طلب کرنا ہے، اور اللہ کے صبر کو جو طلب کرتے ہیں پھر اللہ ان کے اندر یہ ہمت پیدا کر دیتا ہے کہ وہ اس دعوت کو اس صبر کے ساتھ سارے امتیوں تک جو امت دعوت ہے ان تک پہنچا دیں، تاکہ وہ سارے دین اسلام سے آگاہ ہوں اور دعوت ہر امتی تک پہنچ جائے، اور یہ گواہی امت بھی امتوں پہ گواہ بن جائے، اور آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کی دعوت کے بارے میں بھی اللہ کی حضور گواہی دے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن حکیم سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔